بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام گمراہ مشرکین کی ہدایت سے مایوس ہو گئے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو آپ نے مومنین کو بلایا جو بہت کم تھے اور ان سے کہا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ، جبکہ قرآن میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے چلے گی اور رکے گی، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا، ہم نے کہا کہ اس میں ہر چیز کا جوڑا سوار کرو اور اپنے خاندان کو سوار کرو سوائے اس کے جس کے متعلق ہمارا قول پہلے گزر چکا ہے۔ آپ نے اہل ایمان کے علاوہ تمام جانداروں کے جوڑے بھی کشتی پر سوار کیے۔ کافی دنوں تک طوفان جاری رہا۔ جب طوفان تھما اور کشتی لنگر انداز ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام اور دوسرے صاحبان ایمان کشتی سے نیچے اترے اور کاروبار زندگی میں لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گڑھے بنانے شروع کیے۔ آپ مٹی سے گڑھے بناتے اور انہیں لوگوں کے ہاتھوں فروخت کر دیتے اور اس سے جو قیمت وصول ہوتی اس سے اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرتے۔ ایک دن ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے پاس آیا اور ان سے بہت سے گڑھے خرید لیے اور ان کی قیمت ادا کی۔ پھر اس نے ایک ایک گڑھا لے کے آپ کے سامنے توڑنا شروع کر دیا۔ آپ کو اس کا یہ عمل ناگوار گزرا۔ کچھ دیر تو آپ یہ دیکھتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا اور اس سے فرمایا، اے شخص، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو میرے ہاتھ کے بنائے ہوئے گڑھے کیوں توڑ رہا ہے؟ گاہک نے کہا کہ آپ کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ یہ گڑھے میں آپ سے خرید چکا ہوں اور اس کی قیمت ادا کر چکا ہوں، اب یہ میری ملکیت ہیں، میں ان کو توڑوں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ درست ہے تو نے یہ گڑھے خریدے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں نے ان کے بنانے میں بڑی مشقت کی ہے۔ اگرچہ انہیں بیچ چکا ہوں پھر بھی میں اپنے ہاتھ کی بنی ہوئی چیز کو یوں تلف ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ گاہک جو کہ دراصل فرشتہ تھا نے کہا، آپ نے یہ گڑھے خلق نہیں کیے، صرف بنائے ہیں، اس کے باوجود تلف ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، تو آپ نے خدا سے اس کی مخلوق تلف کرنے کی دعا کیوں کی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ رونے لگے۔ آپ کے شب و روز گریہ و زاری میں بسر ہونے لگے۔ آپ نے اتنی نوحہ و زاری کی کہ لوگوں نے آپ کا نام ہی نوح رکھ دیا، جس کے معنی ہیں نوحہ و زاری کرنے والا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اب جب مناجات کے لیے آنا تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آنا جس کے متعلق تمہارا عقیدہ ہو کہ تم اس سے برتر اور افضل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت غور کیا، ادھر ادھر دیکھا اور لوگوں کے چہروں کو دیکھا، لیکن انہیں یہ جرأت نہ ہوئی کہ اپنے آپ کو کسی سے برتر اور افضل قرار دیتے اور دوسروں کو اپنے سے کم تر اور حیج تصور کرتے۔ انسانوں سے مایوس ہو کر آپ نے حیوانات پر نظر کی، لیکن انہیں حیوانات میں بھی اپنا مطلوبہ حیوان دکھائی نہ دیا۔ آپ مایوس ہونے کو تھے کہ آپ کی نظر ایک حارث زدہ کتے پر پڑی۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، اگر میں انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں تو شاید بات بن جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے اس کتے کے گلے پر رسی ڈالی اور اسے لے کر خدا سے مناجات کے لیے چل پڑے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد انہوں نے اپنے فعل پر ندامت محسوس کی اور کتے کے گلے سے رسی نکال دی اور اسے بھگا دیا۔ جب آپ مقام مناجات پر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، کیا تم اپنے سے کم تر چیز اپنے ساتھ لائے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، خدایا، جس کا تو نے مطالبہ کیا ہے وہ چیز مجھے نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر تو اس کتے کو بھی اپنے سے کم تر سمجھ کر لے آتا تو میں تیرا نام دیوان انبیاء سے خارج کر دیتا۔ محترم ناظرین، ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے پیغمبر کے واقعہ سے
سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس تھوڑی سی دولت آ جائے تو وہ غرور و تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق مشہور ہے کہ آپ ہمیشہ خوف خدا کی وجہ سے غمگین رہتے تھے اور ولادت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک آپ غمگین ہی رہے۔ آپ کے گریہ و بکا کا سلسلہ کسی وقت بھی منقطع نہیں ہوا اور کسی نے کبھی آپ کو ہنستا مسکراتا ہوا نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بارگاہ احدیت میں عرض کیا، خدایا میں نے تو اس سے اس لیے بیٹا طلب کیا تھا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور میرے لیے خوشی اور مسرت کا ذریعہ ثابت ہو، لیکن تو نے جو بیٹا مجھے عطا کیا ہے وہ تو ہمیشہ غمگین رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے۔ پھر ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا، میں نے خدا سے بیٹا مانگا تھا تاکہ یہ خوشی کا ذریعہ بنے، جبکہ تو ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، میں نے آپ کے زبانی یہ بات سنی تھی کہ جنت و دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے جسے صرف وہی عبور کرے گا جو خوف خدا سے رویا ہوگا۔ بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام پوری زندگی معصوم رہے اور خوف خدا سے روتے۔ آپ اتنا روئے کہ رخساروں پر گڑھے پڑ گئے اور آنسوؤں کی وجہ سے زخم پیدا ہو گئے جن پر مرہم پٹی کی ضرورت پڑتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے حالہ بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام سے راستے میں ملاقات ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو خوش و خرم دیکھ رہا ہوں؟ شاید آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آپ کو ابدی امن و اطمینان مل گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں غمگین و توشرو دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہو؟ اس کے بعد دونوں حالہ بھائی اس جگہ پر رک گئے اور کہا، ہم اس وقت تک یہاں سے نہ ہلیں گے کہ جب تک خدا فیصلہ نہیں کر دے گا کہ ہم میں سے کس کا طرز عمل اسے زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں پر وحی کی، تم دونوں میں سے اچھا وہ ہے جسے ہماری رحمت کی امید زیادہ ہے اور جو ہمارے متعلق زیادہ سے زیادہ حسن و ظن رکھتا ہے۔ بے شک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے مسائل اور مصیبت کے وقت صرف اسی سے لو لگانی چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔